کہتے ہیں کہ ہمیں گو ڈیڈی یا نیم چیپ سے لینا ہے جی جی تو آپ کو وہاں سے لینے پڑیں گے, ایکس اسمارٹ سے نہیں لینا ہوگا, جی ٹھیک ہوگا جی. یہاں سے نہیں لینا ہوگا. وہ بھی ایسے ہی ہے, وہ تھوڑا سا ان کا پیٹرن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں نے ان پہ بھی کام کیا ہے, لیکن ان پہ میں اپنے کسٹمر کا کام کرتی ہوں, ان پہ میں ان کو خود پرچیز نہیں کرتی. اگر کوئی کسٹمر مجھے پرچیز کر کے دیتا ہے گو ڈیڈیز نیم چیپ سے, تو وہ میں ادھر اس کو وہاں ہینڈل کرتی ہوں, ادروائز میں وہاں سے پرچیز, میں اس لیے نہیں پرچیز کرتی, ایک تو وہاں پہ سیکیور ویب سائٹ نہیں ملتی اور اس کو الگ سے پرچیز کرنا پڑتا ہے ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ. تو دوسری بات یہ کہ وہاں پر ہر مہینے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس وجہ سے اب یہ میں نے کیونکہ اس کو زیادہ یوٹیلائز نہیں کیا, مجھے یہ بھی نہیں پتا, ہو سکتا ہے ایئرلی پلان بھی ہو وہاں پہ, لیکن مجھے یہ میرے اندازہ ہے کہ جو ایئرلی پلان ہوگا وہ کاسٹلی ہوگا میرے خیال میں شاید. جی اور دوسری بات یہ کہ گو ڈیڈی اینڈ نیم چیپ پہ تھوڑا سا ایشو یہ بھی ہے کہ ہمیں جو اسپیس ملتی ہے, ہمارا جو ڈیٹا بیس کی اسپیس ہوتی ہے, فائل یوزر ہوتی ہے, فائل یوزیج ہوتی ہے, وہ ہمیں ایکس اسمارٹ پہ کافی زیادہ ملتی ہے, جبکہ ان پہ ہمیں فائل یوزیج کم ملتی ہے. فائل یوزیج کیا ہوتی ہے کہ مثلاً آپ کے موبائل ڈیٹا میں بہت سارا کچھ بھر گیا ہے تو وہ سلو ہونے لگ گیا ہے, تو آپ کو اپنے موبائل سے چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی, جی فائلس ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی. بالکل اسی طرح سے ہمارے سی پینل میں چیزیں جب بھر جاتی ہیں تو ہمیں ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے, چاہے انلمیٹڈ پلان ہی کیوں نہ ہو, جی اس کو بھی ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. تو پھر جا کے ہم اس پہ انلمیٹڈ ویب سائٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں, انلمیٹڈ ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو نا یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں, آپ سب کو ایکس اسمارٹ کی سمجھ میں آ گئی ہے, اسے میں ایکس اسمارٹ کلوز کر رہی ہوں. میں کھول رہی ہوں اپنا سی پینل جو مجھے ایکس اسمارٹ ہوسٹ نے دیا ہے, چارلٹن کمپنی/سی پینل. یہ ایکس اسمارٹ ہوسٹ لکھ کر ہمیں میسج بھیجتا ہے, سی پینل کا ایڈریس بھیجتا ہے, یہ لاگ ان اور یہ پاسورڈ. پھر میں نے اس کو لاگ ان کیا. جی ثنا, اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. آپ نے شاہد کے لیے ورڈ پریس اکاؤنٹ بنا کے دینا ہے. آپ کیا کریں گی, اب کدھر جائیں گی؟ یہ میرا سی پینل کھل گیا ہے. یہاں پہ ثنا, آپ کو زہرا جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ سپورٹ کریں گی. کہیں پہ اگر آپ اسٹک ہو جائیں گی تو آپ سپورٹ کریں گی. جی ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پہ ورڈ پریس لکھیں گی اوپر. نہیں, نو ورڈ پریس نو میں نو ہم لکھیں گے, اگر ہم ورڈ پریس لکھیں گے تو ان کا نام تو آئے گا ہی نہیں جو ہم ان کے لیے سلیکٹ کریں گے. ڈومین سب ڈومین لکھیں گے. سب ڈومین. جی جی سب میں. ذرا ان کو تھوڑا سا غور کرنے دیں گی آپ, تاکہ وہ تھوڑا سوچیں کہ اپنا ان کا پروسیجر اگر وہ تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں گی تو پھر آئندہ نہیں بھولیں گے ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگر جب میں آپ سے کہوں نا کہ آپ بتائیے تو پھر آپ نے بتانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور خوش بخت کا رویژن ہو چکا ہے ماشاءاللہ. آپ کا رویژن ابھی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں ہوا, اس لیے زہرا آپ کا رویژن بھی ہونا باقی ہے ابھی. تو آپ سمجھیں کہ ثنا کے ساتھ کہ آپ کا رویژن بھی ہے. ٹھیک ہے. جی ثنا, ہمیں سب سے پہلے ان کے لیے ڈومین تو نہیں لینا, یا لینا ہے؟ ان کے لیے ڈومین نہیں, ان کے لیے ہمیں چائلڈ بنانی ہے, چائلڈ ایکسس بنانی ہے ہاں, ڈومین پہ. اگر ہم نے یہاں ان کے لیے ڈومین لے لی ہوتی ہوسٹ میں سے, تو پھر ہم کیا کرتے؟ تو پھر ہم ڈومین بائی کرتے ہیں ان کے لیے. ہاں, ڈومین بائی کر لیتے, پھر ادھر سی پینل میں آ کے کیا کرتے؟ یہاں پہ سب ڈومین لکھیے. نہیں, یہاں ہم ایڈ آن ڈومین لکھتے. ایڈ آن ڈومین یعنی وہ جو ڈومین ہم نے خریدی ہے اس کو ایڈ کرنا ہے سی پینل میں. رائٹ. ڈومین ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمیں اب ہمارے پاس ڈومین نہیں ہے, تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ ایڈ ڈومین کریں گے, ایڈ آن ڈومین. ایڈ آن ڈومین تو ہم تب کریں گے جب ہم ڈومین پیسوں سے خریدیں. اب ڈومین کا نام ڈالیں گے. نہیں, پہلے آپ ٹھیک بتا رہی تھی نا, ایڈ آن ڈومین سے پہلے جو آپ بتا رہی تھی کہ اگر ہم ڈومین نہیں خریدیں گے تو جو پہلے سے ڈومینز موجود ہیں ان میں سے کیا کریٹ کریں گے؟ چائلڈ جی, چائلڈ ڈومین کو کیا کہتے ہیں؟ سی پینل میں چائلڈ ڈومین کو کیا کہتے ہیں؟ سب ڈومین. بالکل, ہم نے یہ لکھا سب ڈومین. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ لکھا آ گیا, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی یہ سینٹر میں یہ لکھا جی ہے ڈومینس, یہ جی لکھا ہے ڈومینس. اس میں وہ ڈومینس ہیں جو میں نے ابھی تک خریدی ہیں, لیکن یہ سب ڈومین میں نے ابھی کریٹ کرنی ہے. یہ میں نے اس کو کلک کر دیا, اب کیا کروں گی؟
اس میں جو شاہد کے لیے آپ کو بنانی ہے تو آپ ان کا نام ڈالیں. جی ہم کچھ بھی ڈال سکتے ہیں, شاہد کو جو نام پسند ہو ہم وہ بھی ڈال سکتے ہیں. شاہد آپ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں اپنی ڈومین کے لیے؟ لیکن میں شاہد ہی رکھنا پسند کروں گی کیونکہ مجھے پتا رہے گا کہ یہ کس اسٹوڈنٹ کی ڈومین ہے. ٹھیک ہے, یہ سب ڈومین کا نام ہوگا نا, جو میرا ایک ڈومین بن رہی ہے اس کا نام تو نہیں ہوگا ہاں یہ آپ کی اصل ڈومین نہیں ہوگی, یہ آپ کا نام میں اپنی ڈومین کے ساتھ اٹیچ کر, جی میں ٹھیک یعنی میں پیرنٹ ہوں آپ چائلڈ ہے, میں پیرنٹ ہوں آپ چائلڈ ہے. ٹھیک ہے, جی جی, اس یہ طرح صرف سے آپ سب اپنی ڈومین اس پہچان کو کے لیے, کہتے جی اپنی ہیں. پہچان کے لیے آپ, ٹھیک ہو گیا. ویری آپ جی جی بالکل, یہ اگر آپ کی اوریجنل ڈومین ہوتی تو اس اوریجنل ڈومین سے پہلے ڈاٹ نہ لگا ہوتا پہلے, جی اب اس میں پہلے ڈاٹ لگ جائے گا, چاہے ڈاٹ twelvefriendcompany.com 2 ڈاٹ آ جائیں گے, پھر وہ آپ کی ڈومین تو نہ ہوئی, وہ آپ کی کسی اور کی ڈومین کے ساتھ آپ نے اپنا کام کریں گے آپ. جی ہم نے یہاں شاہد لکھ دیا. اب ہم یہاں پہ ہمیں 12 فرینڈ کمپنی نظر آ رہا ہے, اگر ہم یہاں پہ سلیکٹ کریں گے کوئی اور ڈومین کے ساتھ اگر ہمیں جوڑنا ہو, تو آپ نے کل ای ٹھیک ہے کامرس والی کی تھی. جی, لیکن ان کو آج دوسری دیں گے نا, ان کو ہم اسکل زون دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکل زون سروسز جو ہماری اپنی کمپنی کی اسکل سب ڈومین ہے, ہماری کمپنی کی جو ڈومین ہے اس ڈومین کے ساتھ ساتھ ہم شاہد کا نام ایڈ کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں نے لکھا سب ڈومین کے لیے چائلڈ نیم, اور یہاں پہ لکھ دی اوریجنل ڈومین. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہے سب ڈومین, یہ بہت لائٹ سا ہے اسی لیے میں آپ کو بار بار کرسر گھما کے بتا رہی ہوں. یہ لکھا ہے سب ڈومین, یہ لکھا ہے ڈومین. سب ڈومین اینڈ ڈومین کو جب ہم مرج کر دیں گے تو یہ یہاں پر یہ دیکھیں آٹومیٹکلی سب ڈومین اینڈ ڈومین کا نام آٹومیٹکلی اٹیچ ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ڈاٹ اسکل زون ڈاٹ سروسز. آپ کو یہ نظر آ رہا ہے شاہد؟ جی نظر آ رہا ہے, کلیئر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بتائیے اگر آگے کیا کریں گے سنا؟ کریٹ. کریٹ کر دیں. جی, اگر یہ ریڈ پٹی آ جاتی تو اٹ مینس کہ یہاں لکھا آ جاتا کہ could not. ٹھیک ہے, یہاں پہ آ گیا اسی لیے اب یہ اوکے ہو گیا, اب میں یہ نام الاٹ ہو گیا. اب یہ اس نام, اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو کہاں جا کے اس نام کو ڈھونڈنا ہے, کدھر ڈھونڈنا ہے اس نام کو تک؟ ورڈ پریس اوپن کریں گے. ورڈ پریس اوپن کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ یہ مجھے نہیں یاد آ رہا. جی زہرا آپ بتائیے, ورڈ پریس اوپن کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ ہوم پہ جائیں گے, سی پینل کے, کہاں سے یہ کہاں لیفٹ سے سائڈ جائیں گے پہ ہوم جو ڈاٹس ہیں, ہاں جی یہاں سے. بالکل ہاں جی, اب بتائیں ثنا آپ ورڈ پریس پہ کہاں سے جائیں گے؟ آپ اوپر ورڈ پریس لکھیے, نیچے یا نیچے آ رہا ہوگا یا یہاں سے سرچ کر لیجئے. جی اوپر لکھیں گے, سرچ کریں گے تب بھی آ جائے گا, اور یہ سب سے نیچے یہ بھی ورڈ پریس آ جائے گا. شکیل آپ دھیان سے دیکھیں کیونکہ آپ کو اپنے کسٹمر کے لیے یہ کام کرنا ہے. یہ ہم نے ورڈ پریس کو کلک کر دیا. اب انسٹال. کوئک کیا کسٹم, کسٹم انسٹال. کوئک کیوں نہیں کیا؟ کوئک انسٹال ہمیں نہیں کرنا ہے, کیونکہ کیونکہ ہم مین ڈومین نہیں ایکسس کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف ایک ڈومین نہیں ہے, ہوں سنگل ڈومین نہیں ہے ہمارے پاس, بہت ساری ڈومینز ہیں, تو اسی لیے ہمیں چوز کرنے کے لیے کسٹم انسٹال کرنا پڑے گا, یعنی چوز کسٹم انسٹال یعنی سلیکٹڈ انسٹال کرنا پڑے گا. ٹھیک. کسٹم انسٹال کو کلک کریں گے, آگے اس کو کنفرم کریں گے یہ HTTPS یعنی سیکیور ویب سائٹ ہے کہ نہیں ہے. اوکے ہے, نہیں ہے تو یہاں آ کے اس کو کلک کر دیں گے. ٹھیک. اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ڈومین نیم آ گیا ہے 12friendcompany.com, کیا اسی نام پہ ہم نے ورڈ پریس انسٹال کر لینا ہے؟ جی, یہاں پہ یوزر آئی ڈی اور ان کا پاسورڈ آ گیا ہے. یہ ان کی 12friendcompany.com لکھا ہوا ہے. ان کی جو آپ نے ابھی سلیکٹ کی ہوئی تھی مین ڈومین, وہی آپ ڈالیں گے یہاں پہ. ہاں جی, اب وہ ڈھونڈے کہاں ہے؟ وہ اسکل زون والی اپنے ڈومین ڈالی تھی. یہ ہے ٹھیک ہے.
یہ میں نے سلیکٹ کر لی. اس ایریا میں کچھ لکھا ہے تو اس کو ہمیں ریموو کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ورژن ہے 6.0.2. جی آگے یہ ہے ایڈمن کاپی. شاید میں نے ابھی آپ کا نام سیو نہیں کیا تو اسی لیے میں ابھی میں اپنے ڈاکومنٹ میں بھیجتی ہوں. اپنے ڈاکومنٹ میں بعد میں پھر میں آپ کو بھیجتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ نام پھر میں یا اس کو آپ کو اوپن کرنا بتا دوں گی. جی میں آپ کو نا سینڈ کرتا ہوں میسج اپنی طرف سے, تو آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں. ابھی میں یہ اپنے ڈاکومنٹ میں پیسٹ کر رہی ہوں, پھر میں آپ کو یہ بھیج دیتی ہوں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, یہ ایڈمن اس کا لاگ ان ہے. اور اس کا اب کیا کرنا ہے ثنا آگے؟ ثنا یہ پاسورڈ ہے ان کا. اس کو کاپی کر لیا اور اس کو بھی لا کر ہم نے اپنے پاس سیو کر لیا. ٹھیک ہے, اب آگے آگے اچھا, اب رائٹ نیم ان کو کیا رکھنا ہے, ان کو کس چیز کے لیے بنانی ہے اپنی, یہ سب انفارمیشن یہی بتائیں گے. شاہد ویب. ٹھیک ہے, شاید آپ کس چیز کے لیے بنانا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ میرا موبائل کی شاپ ہے نا, تو میں ہوں, موبائل کی جتنی بھی ایسیسری ہے اس کے لیے میں بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے موبائل کا نام جو ہے وہ شاپ کا نام وہ بھی لکھا جائے گا. لکھیں گے لیکن وہ ہیڈر میں لکھیں گے انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہوگا. موبائل ایسیسریز لکھتے ہیں میں نے فی الحال. ٹھیک ہے, یہ اس سے پتہ چلتا ہے اوپر لکھا ہے سائٹ ڈسکرپشن. ڈسکرپشن مینس کہ یہ ٹائٹل بتا رہا ہے کہ یہ ویب سائٹ ہے کس چیز کی. جی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے, اور جو آپ کی شاپ کا نیم ہے وہ آپ کے لوگو میں آئے گا. جی ہاں جی ثنا, آگے ہم کیا کریں گے؟ میم آپ کو ان کو یہ بھی تو بھیجنا تھا ایڈمن کا جو آ رہا ہے ان کا. یہ میں نے کر دیا. ایڈمن ای میل یہ میں نے کر دیا, یہ دیکھیں ایڈمن اینڈ پاسورڈ میں نے کر دیا. نہیں, جس سے آپ نے کل مجھے کہا تھا کہ میں ایکسس کروں گی ڈائریکٹ جو لنک آتا ہے ہماری ویب سائٹ کا. جی وہ ہم انسٹال کریں گے پھر آئے گا. شاہد یہ جو نیچے ای میل نظر آ رہی ہے نا, ای میل ایڈریس, جی جب کسی کا بزنس ہوتا ہے نا تو جی یہ ای میل ایڈریس آپ بزنس ای میل ایڈریس بالکل ڈفرینٹ بناتے ہیں عام جی میل لاگ ان. جی میل سے اپنا بزنس ای میل الگ بناتے ہیں. جی میل اور ہوتا ہے, بزنس اور ہوتا ہے. تو یہ بزنس جو ای میل ہوگا یہ کیسے بنے گا؟ یہ آپ کو بالکل اینڈ میں بتاؤں گی جب آپ اپنی اوریجنل ڈومین خریدیں گے. اور جی آپ کو اب میں تب چھوڑوں گی میں آپ کو جب آپ اپنی ویب سائٹ اپنی بزنس کی ویب سائٹ کریٹ کر لیں. جی ٹھیک ہوگا ہے, جی. اوریجنل ویب سائٹ آپ اپنی اوریجنل ویب سائٹ پرچیز کریں گے. اوریجنل ویب سائٹ کو ڈیزائن کریں گے آپ. وہاں جی سے جب آپ اس کو پرچیز کر لیں گے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو بزنس ای میل کہاں سے کیسے بنانا ہے اور اس کو اپنے جی میل سے کیسے اٹیچ کرنا ہے, وہ میں پھر آپ کو بتاؤں گی. اور جس کا بزنس ای میل نہیں بنا ہوا ہوتا نا وہ جی شخص جی نان پروفیشنل لگتا ہے, پروفیشنل نہیں لگتا. حالانکہ جی میل بھی چل جاتا ہے لیکن یہ بزنس ای میل بنانے والا پتہ لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بندہ تھرو پراپر چینل چلنے والا ہے, اس کو پتا ہے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے اور لوگوں سے انٹریکشن کس چیز کے ذریعے کی جاتی جی ہے. آگے آ کے ہم اس کو انسٹال کریں گے نیچے کر کے, اور یہ انسٹالیشن ہو رہی ہے. جی یہ دیکھیں یہ آپ کا نام آ گیا. ہم نے لنک کاپی کر لیا اور یہ لنک ہم نے یہاں یہ اس کو ڈال دیا. اور ان کا جو دوسرا دو ای میل ایڈریس ہوتے ہیں, سوری 2 ڈومین نیم ہوتے ہیں آپ کے, 2 سب ڈومین نیم ہوں گے. تو شاہد آپ نے ویڈیوز تو دیکھی ہی ہیں 2, تو آپ کو کچھ اندازہ ہے 2 ویب ایڈریس کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں اتنا نہیں مجھے اندازہ کہ یہ میں نے اچھا جی بزنس ای میل میں ثنا آپ پہلی دفعہ بتائیے. دیکھا. جی ثنا آپ بتائیے 2 نام کیوں, 2 ای میل ویب ایڈریس کیوں ہوتے ہیں؟
یہ ایڈمن والی جو ہوگی یہ اس کو ایکسیس کر سکیں گے، اور جو اس کو جو چینجز کریں گے جو ریفلیکٹ ہوں گی وہ دوسری والی اس کے اوپر ریفلیکٹ ہوں گی، جو کہ ہر کوئی ویو کر سکے گا. ہاں، ایک پبلک کے لیے ہے، ایک ایڈمن کے لیے. جو ایڈمن کے لیے ہے اس کے لیے ہم لکھیں گے WP- پہلے ڈالیں گے، سلیش کے بعد WPADMIN. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جب ہم نے اس کو کریٹ کیا ہے تو اس نے ہمیں 2 ایڈریس دیے ہیں. جی WordPress has been successfully installed at https://shahid.skillzone.services and جی administrative URL https://shahid.skillzone.services/wp-admin. جی 2 ایڈریس دیے ہیں. اب سمجھ میں آئی؟ بتائیے 2 ایڈریس کیوں ہیں ہمارے؟ ایک ایڈریس تو جو جس میں پبلک WP-admin کے ہے، لیے وہ پہلے سمپل سی والا تو چھوٹی سی بات کہنی ہے، ہاں جو پہلے چھوٹی سی والا بات، ایک پبلک کے لیے ایک ایڈمن کے لیے ایک بس. ایڈمن کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جی والا جس پہ آپ بنا کر جو چینجز کرتے رہیں گے، آپ اس کو کھول کر دیکھتے رہیں گے، اپڈیٹ کر کے کہ میں نے جو چینجنگ کی ہے تو وہ کیسی نظر آئے، جی پبلک کو ٹھیک ہے کیسی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ میں نے ٹھیک ہے یہاں پہ سارا کچھ آپ کے کام کرنے کا پلیس ایریا ڈیزائن کر دیا. اب یہ اس ایریا کے اوپر آپ نے ساری پریکٹسز کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ ٹھیک بھی ہے بتا دوں، آپ کہیں پہ بھی کورس کرنے جائیں گے آپ کو یہ نہیں کوئی بھی بنا کر دے. اس لیے نہیں بنا کر دے گا کہ جو اپنے لیے ہوسٹنگ خریدتا ہے اس کی ہوسٹنگ فل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی فائل یوزز ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، مجھ سے کوئی ایڈریس مانگ رہا ہے، یہ میں نے گوگل مانگا تھا ایڈریس. نا. اچھا، یہ آپ مانگ رہے ہیں، یہ آپ کا ہے جی نام؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے، آپ گروپ 0317. میں تو ہیں نا؟ آپ گروپ میں تو ہیں؟ جی وہ آپ نے بھی کہا تھا نا کہ میرا نمبر سیو نہیں ہے، تو میں نے آپ کو جسٹ میسج کیا تھا کہ جو اچھا آپ اچھا ڈیٹیل سینڈ کریں گے تو مجھے اس نمبر پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ابھی کرتی ہوں کیونکہ مجھے بعد میں بھول جائے گا، تو میں آپ کا نام بھی ابھی سیو کر لیتی ہوں انشاءاللہ. آپ چیک کر لیجئے آپ کو مل گیا ہے کہ نہیں. ابھی آپ اس کو اوپن کر کے دیکھیں گے اپنے پاس. آپ یہاں پر یہ مجھے نہیں پسند بس. ایک سیکنڈ ثنا، آپ نے اپنا اوپن کر کے دیکھ لیا؟ جی میم. اچھا، خوش بخت آپ نے بھی اوپن کر کے دیکھ لیا ہے اپنا؟ سوری، خوش بخت کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ کر لیا ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک. جی شاہد، اب آپ اس کو اوپن کر کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ دور کریں ہم، اور آج کی کلاس میں کچھ تھوڑا سا نیا سیکھیں، اسٹیپ آگے چلیں تھوڑا سا. جی میں اوپن کرنے لگا ہوں. جی، آپ نے WP-admin والا بھی اوپن کرنا ہے اور ایک پلس کر کے نئی ونڈو، 2 ونڈوز اوپن کرنی ہے. ایک ایڈمن والی کرنی ہے اور ایک سمپل والی کرنی ہے، پبلک والی کرنی ہے. جی میرے پاس دونوں اوپن ہو چکے ہیں، اور جس میں WP-admin والا ہے وہاں مجھے پاسورڈ اور ایڈمن لگانا پڑے گا اپنا. جی، وہاں آپ نے اپنا پاسورڈ اور ایڈمن پاسورڈ اور لاگ ان لگا لیں. آپ اس کو اوپن کریں تاکہ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ ایڈمن آپ کے لاگ ان میں لگے گا اور یہ پاسورڈ جو ہے یہ آپ کے پاسورڈ میں لگے گا. جی لگا دیا، اوپن کر دیا اور سیو کر دیا سر. ہاں جی، بس ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. جی ثنا، ٹھیک. یہاں اس کو ونڈو کو، اس ٹیب کو بند کر دوں یا اوپن رکھوں؟ آپ اس کو ان کو بھیج دیے ڈیٹیلس تو آپ بند کر سکتی ہیں اس کو. اس کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم شاہد کی ہی اوپن کر. اور اس کے اوپر ہی ہم آج تھوڑا سا اپنا آج کا نیا اسٹیپ. یہ آپ کی تالا چابی ہے، آپ کا لاک ہے، یہ آپ کے کام کی ایک جگہ. یہ آپ کسی کو نہیں دیں گے، یہ آپ اپنے پاس. جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی، یہ ہمارا آج جو نیکسٹ اسٹیپ ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں. تھوڑا سا مجھے تلاش کرنا پڑے گا، مجھے آپ کو
मैंने जो आपको एक थोड़ा सा शेड्यूल बना के दिया था ना, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या कर चुके हैं और क्या करना बाकी रह गया है। कहाँ है वो वर्डप्रेस वाला? जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी। ये देखो, हमारा ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, ये 2 स्टेप हमारे पूरे हो चुके। नजर आ रहे हैं आप सब लोगों को ना? जी जी। आप सबको क्लियर हुए हैं 2 स्टेप? आप में से कोई ऐसा तो नहीं कि जिसको ये 2 स्टेप क्लियर ना हुए हों? हो गए, क्लियर ठीक हो है। गए। इंशाल्लाह शायद आपको अगर कोई थोड़े बहुत डाउट्स रह गए तो इंशाल्लाह आगे चलते चलते ये जिसको किसी को थोड़े से दो डाउट्स रह भी गए होंगे तो वो हमारे आगे जाते जाते क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। अभी ये जो 2 स्टेप हम लोग कर चुके हैं, इसके अंदर मुझे आप लोगों से आप लोग यहाँ जो भी मौजूद हैं सबने होस्टिंग, आप सबको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दिया गया है। अगर आप लोगों को कोई कस्टमर आता है, आपका फर्स्ट स्टेप होस्टिंग एंड डोमेन के क्वेश्चन का है और सेकंड स्टेप वर्डप्रेस इंट्रो का है। इधर के जो सवालात बनते हैं ना होस्टिंग एंड डोमेन के, वो मैं आपको तैयार करा चुकी हूँ। ठीक है, मैं कस्टमर हूँ। अब इस स्टेप के ऊपर मैं हर स्टेप के ऊपर आपको आपके कस्टमर से डील करना बताऊंगी, हर स्टेप के ऊपर। हर स्टेप को कंप्लीट करने के बाद, उससे पहले नहीं, जब हमें नेक्स्ट स्टेप पे काम करना है, उस स्टेप पे जाने से पहले पिछले स्टेप पे कस्टमर से कैसे डील करनी है फर्स्ट स्टेप पे, तो वो आपको मैंने सिखाना है। क्योंकि स्किल सीख लेना काफी नहीं है, कस्टमर को ग्रैब करना और उससे डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जहरा आप रेडी हैं? आपसे मैंने क्वेश्चन करनी है। मैं कस्टमर हूँ और आप वेब डिजाइनर हैं। ठीक है ठीक है, जी, मैं कस्टमर हूँ। ठीक है। जी मैम, मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, आप कर सकती हैं मेरे लिए काम? जी बिल्कुल हो सकता है आपका काम। इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगी। आप मुझे ये बताएं, पोस्टिंग आप खुद लेंगी या वो मैंने खुद बाय, वो आप देंगे या वो मैंने बाय करनी है? जी मैं होस्टिंग जो है मैं नहीं बाय करूंगी, आप मुझे सिर्फ अपनी डोमेन खरीदनी है। डोमेन खरीदनी है, मैं ठीक है। हाँ, आप किस नाम से? आप मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहती हूँ। ई कॉमर्स ठीक है। वेबसाइट के रेट आपके क्या है? आप अपना नाम खुद देंगी या वो भी हमने खुद बाय करना है? डोमेन मैंने नहीं डोमेन, परचेज की हुई, वो आप परचेज करेंगी। ठीक है। होस्टिंग भी खुद परचेज करनी है और डोमेन भी खुद परचेज करनी है, नहीं, यही मैं है? होस्टिंग परचेज नहीं करूंगी, मैं होस्टिंग नहीं परचेज करूंगी, मैंने सिर्फ डोमेन परचेज करनी है। डोमेन परचेज, मैं आपको डोमेन के पैसे भेज दूंगी, आपने डोमेन ठीक है। परचेज करनी है मेरे लिए। ठीक ठीक है, है, ठीक है। डोमेन के आपके तकरीबन चार्जेस हो जाएंगे 1500 समथिंग। आपके टोटल चार्जेस कितने होंगे डोमेन के समेत ई कॉमर्स वेबसाइट के? टोटल $100। 3000। जी $100। $100 आपके चार्जेस हैं, ठीक है। लेकिन $100 में मैं आपसे चाहूंगी कि आप मुझे उसमें डोमेन भी दें। हो सकता है एडजस्ट? ठीक है, चेक कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक, चलें ठीक। अच्छा, मेरे डोमेन का नाम है 12 फ्रेंड्स कंपनी, मैं ये खरीदना चाहती हूँ, तो आप मुझे चेक करके बता दीजिएगा कि ये अवेलेबल है ये नाम या नहीं। ठीक है, ठीक ये है, चेक करके आपको बता दिया जाएगा। दैट्स एंड। ठीक है, आपने मेरा नाम चेक किया और नाम चेक करके मुझे बता दिया नहीं जी आपका नाम अवेलेबल नहीं है, नहीं है, तो उसके बाद मैं ये कहूंगी चलें जी आप 12 ट्रेंड के बजाय ट्रेंड्स करके चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है। 12 ट्रेंड्स कंपनी के सेकंड, करके आपसे ये कोई पूछना है, एक आपको लेटर। हाँ जी, फॉर्म, हाँ जी, डॉट कॉम में चाहिए, डॉट नेट चाहिए या डॉट पीके में चाहिए?
माशाल्लाह, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आपका बजट कितना है? आप ये मैं आपने कस्टमर से पूछना है कि आप कितने तक की वेबसाइट खरीद सकते हैं। अगर आपको .com परचेज करना है तो वो वो थोड़ा दो सा ढाई एक्सपेंसिव है। 2000 तक की आएगी। अगर आपको .in .net .pk ऐसा लेना है तो 4000 से 400 से लेकर 1500 तक है। ठीक है, तो वो आपको अपना बता देंगे जी मुझे .com परचेज करनी है। जी, ठीक आप है। सबको समझ में आ गई कि होस्टिंग एंड डोमेन तक आपने कस्टमर से कैसे डीलिंग करनी है? जी कुछ समझ आ रहा है। आगे भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सना, आपको समझ में आ गया आपने कस्टमर से कैसे डील करना है जी जी होस्टिंग एंड डोमेन पे? जी बिल्कुल ऑटोमेटिकली, शायद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा जी इंशाल्लाह। कि आपको कैसे डीलिंग करनी है। दूसरी बात, अभी भी मैं आप सब लोगों को ऑफर कर रही हूँ, अभी भी अगर आप लोगों को कोई कहता है कि आप के हमारी वेबसाइट बना दें, आपने बिल्कुल बेखौफ बेधड़क होके कह देना है कि हाँ जी हम बनाएंगे आपकी वेबसाइट। वो पूछेंगे आपको बनानी आती है? हाँ जी हमें बनानी आती है। आपने बिल्कुल नहीं डरना, आपने मेरे बिहाफ पे अपना काम ले लेना है। ठीक है, जी चाहे आपको 2000 मिले, 5000 मिले, 10,000 मिले, $100 मिले, ठीक है, मिनिमम $100 होते हैं। जी तो आपने काम ले लेना है और आपने मेरे बिहाफ पे ले लेना है। पैसे सारे आपके होंगे, मैं वेबसाइट मैं आपको बनवाऊंगी, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टू एंड मैं आपको वेबसाइट बनवाऊंगी। और उस वेबसाइट को बनाने में आप जितना सीखेंगे ना, इतना मेरी 2 महीने की क्लासेस लेके नहीं सीखेंगे, 6 महीने में नहीं जीत सीखेंगे जितना कि आप ये मैं वेबसाइट 3 घंटे में बना लेती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको वो वेबसाइट बनाने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। 3 दिन उस वक्त लगेंगे जब 2 दिन सॉरी लगेंगे जब मैं आपको बनवाऊंगी, 2 दिन लगेंगे जब मैं बनवाऊंगी आपको। अगर आप खुद बनाने लगेंगे वही वेबसाइट आपको बनाने में 6 महीने भी लग सकते हैं, जैसे कि मुझे लगे थे। जी। ठीक है, अच्छा मैम एक क्वेश्चन है कि जब हम क्लाइंट से डील करेंगे तो क्लाइंट हमसे एडमिन वो सॉरी डोमेन और होस्टिंग भी लेता है। उसके बाद क्या वो जो उसके अंदर कंटेंट लिखा जाएगा, जो भी मटेरियल लिखा जाएगा, वो क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा या फिर वो हमें खुद से देखिए लिखना पड़ेगा? ये अभी हम उस स्टेप पे नहीं पहुंचे। अभी हम जिस स्टेप पे पहुंचे हैं ना, मैंने सिर्फ उतनी क्वेश्चनिंग आपको बताई है जो कस्टमर करता है और हमने उसका जवाब देना हो। ठीक चलिए है, बात मैं ठीक है, आपको क्योंकि स्किल मैं तो इसलिए बता रहा था कि मुझे ये जो लिखने वाला अंदर जो पैराग्राफ लिखने वाला काम है मुझे वो सबसे ज़्यादा टफ लगता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने कोई अच्छी सी वेबसाइट उठानी होती है, जी उसके अंदर से वहां से कॉपी करना होता है, यहाँ लाके पेस्ट कर देना होता जी ठीक है जी। है, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। जी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी इंग्लिश आपकी बेहतर होनी चाहिए। अच्छा वो भी इंग्लिश बेहतर नहीं है आपकी, कोई बात नहीं, जी ग्रामरली आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए या गूगल ट्रांसलेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और गूगल ट्रांसलेटर पे आपने वहां जाके उर्दू पेस्ट करनी है, ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंग्लिश बन जाएगी। आपने उर्दू अपनी मुंह से बोलकर वहां लिखनी है, इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपकी जनरेट हो जाएगी। जी ठीक है जी। मैं आपको ये तरीका भी सिखाऊंगी कि आप बोलेंगे उर्दू और लिखा जाएगा इंग्लिश ऑटोमेटिकली सिर्फ स्पीकिंग से। जी सही हो गया। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। ठीक है जी, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया और उसकी कस्टमर के साथ डीलिंग भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा वर्डप्रेस इंट्रो है, वर्डप्रेस इंट्रो। अब ये नेक्स्ट स्टेप जो हमारा शुरू हो रहा है, ये वर्डप्रेस हमने जो सॉरी ये स्टेप नहीं है, ये वर्डप्रेस क्या था ये भी हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं कस्टमर के लिए, इस स्टेप पे हम कस्टमर से क्या क्वेश्चन करेंगे। इस स्टेप पे हम आके कस्टमर से, आपको वर्डप्रेस याद है ना सारा, कि सब डोमेन ली थी, सब डोमेन लेके हमने वर्डप्रेस पे आए थे, वर्डप्रेस आके हमने वो नाम इंस्टॉल किया था और यहाँ पे आकर हमने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल की थी तो यहाँ कस्टमर से हमारी क्या इंटरेक्शन है। यहाँ हमने कस्टमर से कुछ पूछना नहीं है, यहाँ हमने कस्टमर को देना है। क्या देना है सना, हमने क्या कस्टमर को देना है यहाँ? जो उसने डोमेन नेम कहा है वो यहाँ पे हमें डाल के वो उसके लिए डोमेन क्रिएट करनी है, बाय करके एक्चुअली वो यहाँ पे हमें डालनी है। हाँ,
वो हम आपने देखा था ना कि अगर कोई डोमेन खरीदता है तो हम सब डोमेन नहीं बनाते, एड ऑन डोमेन करते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि एड ऑन डोमेन कैसे करते हैं। ये एड ऑन डोमेन मैं आपको तब बताऊंगी कि अगर आप अपनी होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लेंगे या मेरी होस्टिंग के साथ डोमेन खरीद लेंगे तो वो डोमेन हमें सी पैनल में जाकर कैसे, अभी तो आपको सिर्फ मैंने सब डोमेन बनाना बताई है ना, फिर मैं आपको एड ऑन डोमेन तब करना बताऊंगी जब आप अपनी ही डोमेन लेकर सी पैनल में अटैच करें, ठीक है, वो तब बताऊंगी। तो वो भी बहुत आसान स्टेप है, सिंगल स्टेप है सिर्फ, ठीक है। इसमें आपने कस्टमर को देना क्या है, जहरा आप बताएंगी वर्डप्रेस में कस्टमर को आपने वर्डप्रेस देना क्या है? वेबसाइट बना के देनी है, थीम पूछनी है नहीं कोई? नहीं 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 नहीं, मैंने आपको क्या दिया, मैंने शाहिद मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको क्या सब चीज दी डोमेन थी? दी। आपने नहीं, वो मुझे वेब बना के दिए थे, जो मेरा एड्रेस दिया लिंक था ना, देना है। कस्टमर लिंक वाला मुझे जो बना के दिया ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। लिंक यूआरएल हमने बना के देना है। हमने लॉगिन पासवर्ड देना है और वो जी, दोनों लॉगिन नाम देने पासवर्ड। हैं, वो दोनों नाम देने हैं। अच्छा, एकदम आपने कस्टमर को ये चीजें नहीं दे देनी, ये आपने पहले अपने पास सेव करनी है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि कस्टमर को देने वाली चीजें हैं। ये जो जो चीज हम करते जाते हैं ना उसको हम अपने डॉक्यूमेंट में या अपने व्हाट्सएप में कहीं पे सेव करते जाते हैं, ठीक है। जी और फिर हमने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना ये कैसे कलेक्ट करके, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आहिस्ता आहिस्ता बनती जाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कस्टमर को किस तरीके से इकट्ठी करके देनी होती है ये मैं आपको दिखाती हूँ। बाद में जब सब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, बिल्कुल एंड हो जाता है और आप जो डोमेन बनाते हैं कस्टमर को चेक करवा देते हैं, तो उसके बाद आपने कस्टमर को सारी चीजें इकट्ठी करके देनी होती हैं। ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है। सबसे जी पहले मैंने डोमेन नेम इकट्ठा किया, फिर उसके बाद मैंने WP एडमिन, इस कस्टमर ने सी पैनल भी खरीदा था, इस कस्टमर ने सी पैनल भी खरीदा था। ये कस्टमर है ना, आपको अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो तो ये वो कस्टमर है जिसने सी पैनल भी खरीदा था मेरे मेरे से। उसने कहा था कि आपने मुझे डोमेन भी खरीद के देनी है, होस्टिंग भी खरीद के देनी है। ये तो फिर मैंने क्या किया कि असल नाम जो है, जो पब्लिक नेम होता है वो डोमेन नेम वो दिया, उसके बाद मैंने सी पैनल दिया, सेकंड स्टेप पे मैंने सी पैनल दिया और सी पैनल का उसको लॉगिन पास दिया। सी पैनल के लॉगिन पास के बाद उसके बाद फिर मैंने उनको वर्डप्रेस का दिया, वर्डप्रेस का सी पैनल लॉगिन पास दिया, ठीक है। जी और उसके बाद फिर मैंने उनको बिजनेस ईमेल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उनको बिजनेस ईमेल दे दिया। ये सब काम चीजें मैंने इकट्ठी करके उनको दे दी। समझ में आ गई आपको? हमें स्टेप बाय स्टेप, अभी आपने जो चीजें इकट्ठी की हैं वो बस सिर्फ आपके पास अभी डोमेन नेम आया है और डोमेन नेम के साथ आपका वर्डप्रेस का लॉगिन पास आया है आपको कस्टमर को देने के लिए। अभी चीजें इकट्ठी नहीं हुई तो इसीलिए आप इसको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट में इकट्ठा करेंगे, बाद में कस्टमर को देंगे। अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं वर्डप्रेस पे। ये देखिए शाहिद, ये आपका बैक एंड है जहाँ पे आपने काम करना है, कार का इंजन जी आपके मोबाइल का इनसाइड है। ये अंदर जब आप खोलते हैं इसको, ये अंदर का वर्किंग एरिया है। जो फ्रंट साइड है ना, फ्रंट एंड जिसको कहते हैं, इसको बैक एंड कहते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे आपने अपना काम करना है। जी जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हमारी वेबसाइट की शक्ल निकलती जाएगी, ठीक है। जी हमारी वेबसाइट की शक्ल बनती जाएगी, हम उस वेबसाइट की शक्ल फ्रंट पे देखेंगे और बैक एंड पे हम काम करेंगे, ठीक है। एक जी शायद ये देखिए आप
आपकी ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں, بلکہ سبھی دیکھیں کہ یہ بیک اینڈ ہے جہاں پہ میں نے اپنی ویب سائٹ کے لیے کام کیا, ٹھیک ہے. اور یہ میں وزٹ سائٹ کرتی ہوں اپنے نام پہ جا کے, تو یہ فرنٹ اینڈ ہے جہاں یہ ایسا تھا, یہ ایسا تھا بالکل بلینک اینڈ پلین. جب میں اس کے اوپر کام کرتی گئی تو یہ ایسے بن گیا. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ اتنا بڑا, جتنی چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے اتنی لمبی ویب سائٹ ہوتی جائے گی, ٹھیک ہے. یہ ویب سائٹ کی فرنٹ شکل جو ہے یہ اس طرح کریٹ ہوتی جائے گی. اس کا ہم ڈپلیکیٹ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا, اچھا یہ دیکھیں یہ لکھا ہے شاہد ویب. جب ہم واپس اپنے ورکنگ ایریا میں جاتے ہیں تو ہم ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے, ڈیش بورڈ پہ. اور اگر ہم فرنٹ ایریا پہ جانا چاہیں گے تو شاہد ویب کر کے وزٹ سائٹ کریں گے تو فرنٹ اینڈ پہ چلے جائیں گے. یہ بات یاد رہے گی آپ کو؟ جی جی. اچھا, اب ایک کام کرنے سے پہلے آپ سب لوگ ایک چیز کو نوٹ کر لیں جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ سب لوگوں نے ہمیشہ ہی اس کو فالو کرنا ہے, اور یہ بار بار اس کو ایسے ہر روز جب کام کریں گے ہر روز آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. جو آپ نے ویب سائٹ کھولنی ہے, یہ ویب سائٹ بغیر WP ایڈمن کے, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں WP ایڈمن نہیں لکھا ہوا. ایک یہ ویب سائٹ کھولنی ہے اس ٹیب میں, اور ایک ٹیب کھولنا ہے یہ WP ایڈ. یہ دونوں ٹیبز ایٹ اے ٹائم کھلی ہونی چاہیے آپ کے پاس, دونوں ٹیبز ایٹ اے ٹائم کھلی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جی ایٹ اے ٹائم. اس کے بعد 2 ٹیبز کا اور اضافہ ہوگا جس میں ہم دوسری ٹیب ایلیمنٹر پہ کام کرنا ہوگا. وہ کیا ہوتا ہے ایلیمنٹر بعد میں بتاؤں گی. اس فرنٹ اینڈ پہ کام کرنے کے لیے ایک ٹیب کا پورشن کھلا ہوگا. ایک ٹیب جو چوتھی ٹیب ہے وہ اس لیے کھلی ہوگی کہ یہ جو اپر ایریا ہے ہیڈر, اس کے لیے ایک ٹیب کھلی ہوگی. یہ فرنٹ اینڈ کے لیے 2 ٹیبز کھلی ہوگی, ایک پورا یہ ایریا بنانے کے لیے, ایک یہ ایریا بنانے کے لیے. بات ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, ابھی ہمیں ان 2 جگہوں پہ کام نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ابھی کام کرنا ہے اس پہ اور اس پہ بس. اسی لیے آپ اب سے 1 مہینے تک ڈیش بورڈ کا کام لمبا ہے, اب سے 1 مہینے تک ہمیں پورے ڈیش بورڈ پہ کام کرنا ہے. جب بھی آپ اپنے لیے لاگ ان کریں گے, ثنا, خوشبخت اور زہرا ہیں اور شاہد ہیں اور جو بھی ہماری دیکھ رہے ہیں, اگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ان کو 2 ٹیبز کھولنی ہوں گی, ایک پبلک ٹیب اور ایک آپ کی اپنی ٹیب, ٹھیک ہے. ادھر آ کے ہم جب ڈیش بورڈ پہ کام کرنا شروع کریں گے, سب سے پہلے یہ ڈیش بورڈ کلیئر کریں گے. اس کے اوپر کتنا رش ہے, میسی ہے, اس کو ختم کریں گے. اس کو ختم کرنے کے لیے اسکرین آپشنز نظر آ رہے ہیں آپ کو, اوپر لکھا اسکرین آپشن. اسکرین آپشن کھولیں گے, یہ جو چیکس نظر آ رہے ہیں ان کو ختم کریں گے. جب یہ ختم ہوں گے اور واپس سے اسکرین آپشن کو بند کریں گے تو یہ آپ کا کلیئر ہوگا. یہاں کچھ بھی نہیں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, اب آپ کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے. میں واپس اگر اس کو چیک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں وہ سارا کچھ پھر سے واپس آنا شروع ہو گیا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ پھر ہمیں نا بعد میں ڈسٹرب کرتا ہے. پلین جگہ صاف ستھری ہوتی ہے تو کام کرنا اچھا لگتا ہے. اس کو آپ نے بار بار کلیئر, جب بھی آپ اس کو ویب سائٹ کو کھولیں گے یہ جگہ آپ کی میسی نظر آئے گی, تو آپ نے اسکرین آپشن پہ جا کے ان کو چیک کر کے کھولنا ہوتا ہے. یہ اس لیے آ جاتے ہیں, بعض اوقات ہمیں ان چیزوں کے ادھر فرنٹ سے بھی جا کے کام کرنا پڑتا ہے, وہ آپ دیکھیں گے جب ہمیں کرنا پڑے گا. ابھی نہیں کرنا ہے تو اسی لیے ابھی 1 مہینے تک آپ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اس لیے یہاں پہ اسکرین پہ آ کر ایک دفعہ ضرورت پڑے گی بس, تو اسی لیے آپ کو یہاں سے فی الحال بند کرنا پڑے گا ہر چیز کو. یہ آج کی پہلی بات جو ہم آج نئی بات کر رہے ہیں, یہ آپ نے نیکسٹ منڈے تک یاد رکھنی ہے. کوشش کریں گے بار بار نہ بتانی پڑے. نمبر 2, سیٹنگ نہیں, کولیپس مینیو. سب سے نیچے لکھا ہے کولیپس مینیو. جب میں نے نئی ویب سائٹ سیکھی تھی تو میرا بٹن غلطی سے یہاں یوں لگ گیا اور میں بڑی پریشان ہوئی کہ میں جہاں کام کری تھی وہ کدھر چلا گیا. بڑا ڈھونڈتی رہی, سارے بٹن پریس کرتی رہی, کہیں نہ ملا. آخر میں ویڈیوز دیکھتی رہی کہاں سے ڈھونڈوں. کتنی دیر بعد جا کے مجھے ایک ٹیوٹوریل ملا. کسی نے مجھے بتایا نہیں اس وقت, لیکن مجھے پھر بڑی دیر بعد ٹیوٹوریل بھی نہیں ملا, بلکہ پھر میں نے جب اس کو اوپن کیا, اور میں اتنی پریشان اس لیے ہوئی کیونکہ میں نے بہت بولڈ طریقے سے کام کیا تھا. میں نے فرسٹ اسٹیپ میں ہی اپنی ہوسٹنگ اینڈ ڈومین خرید کے میں نے اسی میں ہی ڈائریکٹلی کام شروع کر دیا تھا, اور میں پریشان ہو گئی کہ شاید میری ہوسٹنگ ڈومین اڑ گئی.
खत्म हो गई, मैं इसीलिए परेशान हो गई। तो खैर बहरहाल वो फिर चेक करते करते मेन्यू फिर से खुल गया। ये पहला था collapse मेन्यू। बाज़ औक़ात आपको अपनी स्क्रीन को बड़ा करके देखना पड़ता है, यहाँ से कुछ करना पड़ता है, तो आपको अपने मेन्यू को बंद करना पड़ता है और फिर आपको उसको पूरी स्क्रीन को देखना होता है। नंबर 2 सेटिंग। सेटिंग पे आपको काम करना है और सेटिंग के टैब्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2-4 टैब्स बताऊंगी जो सिर्फ आपके काम से रिलेटेड है। बाद में जब उन टैब्स की जरूरत पड़ी तो मैं आपको वो टैब्स फिर बाद में बताऊंगी। ज्यादा टैब इसलिए नहीं बताऊंगी कि अभी जो हमारा मेन टॉपिक है, उस मेन टॉपिक जो चीजें रिलेटेड हैं, इस डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेनेबल हैं, लेकिन मैं सारी एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जब आपकी वेबसाइट इस काबिल हो जाएगी, आप अपनी वेबसाइट खड़ी करने के काबिल हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम बाकी ऑप्शंस को चेक करेंगे जब आप मेंटली तौर पे थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। अभी आपका माइंड स्ट्रेस में होगा कि इतनी सारी नई टर्मिनोलॉजीज हैं, इससे इतने सारे नए टैब्स एंड ऑप्शंस हैं, उसको दिमाग को अपने अंदर सेव करने में ना दिमाग को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा होता है। तो मैं इसीलिए आपको थोड़ी चीजें बताऊंगी ताकि थोड़ी चीजें पहले आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएं, उसके बाद हम फिर जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी बाकी चीजों को हम फिर देखेंगे बाद में। जी, सेटिंग में हम सबसे पहले जाएंगे, सेटिंग में हम जनरल में जाएंगे। हमारा टाइम तो नहीं ओवर हो गया? टाइम हमारा ओवर हो चुका है। ये मैं आपको आज सिर्फ सेटिंग बताऊंगी और उसके बाद फिर हम बंद करेंगे, ठीक है? सेटिंग में हम जनरल में जाएंगे। ये देखें, ये हमने वर्डप्रेस पे लिखा था ना शाहिद वेब, ये अगर हम वहां नहीं लिखते वर्डप्रेस में तो हमें यहाँ आके चेंज करना होता, यहाँ भी चेंज करने से आ जाता। टैगलाइन, आपकी साइट है किस चीज की? टैगलाइन हमने लिखा था मोबाइल एसेसरीज, ये यहाँ आ गया, ठीक है? आपका वर्डप्रेस यूआरएल ये यहाँ, ठीक है? आपका साइट यूआरएल ये भी एज इट इज यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस जो आपको मैंने नीचे दिखाया था, बिजनेस ईमेल, यही रखना चाहे तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ रखवाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो यहाँ आ जाएगा, वो वर्डप्रेस में ही चेंज करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है? और मेंबरशिप, एनीवन कैन रजिस्टर। अगर आप चाह रहे हैं कि हर कोई आपकी वेबसाइट में ना आए, सिर्फ वही आपकी वेबसाइट में आए जो लॉगिन करे, तो आप इसको चेक नहीं करेंगे। मेंबरशिप सिर्फ उसको देंगे जो लॉगिन करेगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी हर कोई मेरी वेबसाइट पे आए, तो आपने इसको चेक कर देना है। एनीवन कैन रजिस्टर, हर कोई आके मेरे वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकता है, ठीक है? मेरी वेबसाइट को हर कोई आके खोल सकता है, ठीक है? अगर आप उसको कर देंगे तो जो जब तक आके वो कोई लॉगिन नहीं करेगा, या अगर मैं कहूंगी ना कि हर कोई लॉगिन नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का या लॉगिन का वो भी देना पड़ेगा। मैंने यहाँ लॉगिन का नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि मेरी वेबसाइट पे कोई भी आ सकता है। मुझे लॉगिन देना पड़ेगा। मेरी लॉगिन की कोई वेबसाइट मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ऐसा कह सकते हैं जैसे फेसबुक का। हाँ जी, एग्जैक्टली, वहां पे भी कोई लॉगिन करेगा तो जा सकता है। उन्होंने क्या किया हुआ होगा पीछे अपने सिस्टम में, ये एनीवन कैन रजिस्टर नहीं किया हो, उसको चेक नहीं किया हो, ठीक है ना? जब तक आप लॉगिन पास नहीं डालेंगे तब तक आप जा नहीं सकेंगे। आप हर एक को अलाउ नहीं करेंगे, एनीवन को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? बस मैं आपको ये लॉगिन दिखा दूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जैसे ये भी लॉगिन पास है, आप देख रहे हैं ना, वर्डप्रेस में हर कोई लॉगिन नहीं कर सकता। यहाँ पे भी उन्होंने अपने सिस्टम में पीछे ये चेक नहीं किया होगा कि एनीवन कैन रजिस्टर। यहाँ पे वही लॉगिन कर सकता है जो यहाँ का एडमिन है। इसमें भी मैंने लॉगिन पास नहीं बनाया हो, मैं दिखाऊंगी आपको मैंने किसमें लॉगिन पास नीचे बनाया है। नीचे फुटर में भी नहीं है। खैर मैं आपको यहाँ पे ना एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ जाता है, यहाँ पे एक बंदे का, या फिर लिखा होता है माई अकाउंट। इस जगह पे मैंने किसी वेबसाइट पे डालती हूँ, कस्टमर की डिमांड पे डाल, ठीक है? हर वेबसाइट पे नहीं डालती है।
کسٹمر کہتا ہے کہ مجھے لاگ ان چاہیے اور میں نہیں چاہتا کہ ہر کوئی میرے اس پہ آئے، تو پھر میں اس پہ نہیں اس پہ پھر ڈالتی ہوں کسٹمر کی ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، یہ چیک نہ کرنا اور چیک کرنا سمجھ میں آ گیا، یہ امپورٹنٹ رول ہے. میں اس کے اوپر فوکس اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ چیک کبھی ہم کرنا بھول بھی جاتے ہیں. اینی ون کین رجسٹر. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم نے وہاں لاگ ان اور یا مائی اکاؤنٹ کا فرنٹ پہ نہیں بھی دیا ہوا، اگر نہیں دیا ہوا تو پھر اس کو چیک کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑے. اگر ہم نے وہاں پہ لاگ ان کا وہ آپشن دے دیا ہے تو پھر ہمیں یہاں پہ چیک کرنا پڑے گا. اچھا جی، یہ آپ کے کام کا ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے اگر نام یہاں آ کر چینج کیا ہے میم کچھ اور میرے خیال سے کچھ وہ آپ نے بولا کہ اگر وہاں پہ لاگ ان کا آپشن نہیں دیا ہوا تو پھر اس کو چیک کرنا پڑے گا، اس کو چیک رکھنا اگر پڑے ہم گا. نے وہاں لاگ ان کا آپشن دیا ہی نہیں ہوا، میں نے یہاں پہ لاگ ان کا آپشن، میں آپ کو لاگ ان کا آپشن دکھائی دوں. وہ بات سمجھ آ گئی، وہ ٹائم اپ ہو رہا. جیسے آپ نے بولا جی کہ لاگ ان کا آپشن دینے کے لیے ہمیں اس کو چیک کرنا پڑے گا، مطلب اس کو ٹک کرنا پڑے گا. میں اس میں دکھتی بس صرف ایک سیکنڈ، بس میں آپ کو لاگ ان کا جو دکھاتی ہوں، یہ والی ویب سائٹ دکھاتی ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، یہ جی لکھا ہے مائی اکاؤنٹ. یہ مائی اکاؤنٹ آ جاتا ہے یا پھر کسی بندے کی شکل بنی ہو تو لاگ ان کی آپ کو پتا ہے اکثر ویب سائٹس پہ ہوتی ہے. جی یہ مائی اکاؤنٹ آ جاتا ہے اور اس میں جو ہے آپ کو یہ دیکھیں، یہ لاگ ان آ جاتا ہے. اگر میں یہاں لاگ ان کر دیتی ہوں تو جی لاگ ان کروں گی تو میں یہاں انٹر ہوں گی، اگر لاگ ان نہیں کروں گی تو میں انٹر نہیں ہوگی. پیچھے سے میں نے اس ویب سائٹ پہ چیک کیا، پیچھے سے اس ویب سائٹ پہ میں نے چیک نہیں کیا ہوا، یعنی ہر کوئی اس میں رجسٹر نہیں ہو سکتا. اس میں سے یہ جس کی ویب سائٹ ہے بس وہی رجسٹر ہوگا لاگ ان، اور یہ جس کو الاؤ کرے گا وہ سبسکرائبر. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گی، اور ابھی یہ اتنا پرابلم ہے بھی نہیں اس کا، ابھی اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بات نہیں اگر نہ بھی سمجھ میں آئے، یہ جب آپ اپنے ہاتھ سے گزاریں گے تو آ جائے گی. فی الحال آپ یہ سمجھ لیں، سائٹ ٹائٹل، ٹیگ لائن اگر آپ نے یہاں آ کر چینج کی ہے اور بس صرف یہ دونوں چیزیں چینج کی ہیں اور باقیوں کو چھوڑے پرے آپ. اس کے بعد پھر آپ آ کے یہاں پر سیو چینج جب تک نہیں کریں گے تو جو چینجز آپ نے کی ہیں وہ اس وقت تک یہاں پہ فکس نہیں ہوں گی. یہ سیو چینج کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھا پہلا آپشن. جنرل میں آ کے آپ کو اپنے یہ چیزیں دیکھنی ہیں. جنرل میں آ کے آپ کو اپنا سائٹ ٹائٹل اور ٹیگ لائن فکس کرنی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کرنا. سیو چینج کر دینا ہے. پھر ہم جنرل کے نیچے رائٹنگ میں آئیں گے. رائٹنگ میں آنے کے بعد یہاں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا. فرسٹ کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے کچھ نہیں کرنا. ریڈنگ میں آئیں گے، تھرڈ میں آئیں گے. تھرڈ میں بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. کرنے کی چیزیں ہیں کافی ساری لیکن فی الحال نہیں. آپ کو مطلب اب جب میں ایک جنرل ویب سائٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس میں ضرورت نہیں ہوتی اس کو کچھ بھی تنگ کرنے کی. ریڈنگ کے بعد میں آؤں گی ڈسکشن پہ. ڈسکشن میں بھی فی الحال مجھے کچھ بھی چیک کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد میں آؤں گی میڈیا میں. میڈیا میں آ کر دیکھوں گی یہاں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آؤں گی پرما لنک. پرما لنک میں البتہ آ کر ہمیں پرما لنک کیا ہو، پرما لنک آپ کا جو ویب ایڈریس ہوتا ہے یہ والا skillzone.company.com یا پھر shahid.skillzone.services، اس کو پرما لنک کہتے ہیں. پرما لنک، ڈومین اور ویب سائٹ نیم، یہ 3 نام ہو گئے ہیں جی. آج آ کے اس میں ایک اور اضافہ ہو رہا ہے کہ اس کا تیسرا نام بھی ہے پرما لنک. اس کا تیسرا نام بھی ہے اس کو پرما لنک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سیٹنگ میں سیکنڈ لاسٹ آپشن پرما لنک ہے. ٹھیک ہے، پرما لنک کیا ہے؟ پلین ایڈریس کیا ہے آپ کا؟ shahid.skillzone.services، یہ آپ کا پلین ایڈریس. ٹھیک ہے، یعنی سمپل ایڈریس. یہ وہ آپ کا ایڈریس ہے کہ اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کی اس کو کلک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں پہ ڈیٹ اینڈ ٹائم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ منتھ اینڈ نیم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے آگے منتھ اینڈ نیم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. نیومیرک کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ فگرز آنے شروع ہو جاتے ہیں. پوسٹ نیم، ہمیں یہ کرنا، ہمیں پوسٹ نیم کرنا ہے. ابھی آپ صرف اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں پرما لنک میں آ کے پوسٹ نیم کو چیک کرنا ہے. کیوں کرنا ہے یہ آپ کو تب پتا چلے گا جب ہم یہاں آ کر کام کریں گے. یہ تب پتا چلے گا آپ. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اس پہ ٹینشن لینے کی ضرورت. تو جی
اور پرائیویسی میں بھی ہمیں فی الحال کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرمالنک میں میں نے وہ پوسٹ نیم تو کیا لیکن وہ فکس نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ دیکھو پھر وہی ڈیٹ اینڈ نیم پہ چلا گیا, ڈی این اے پہ. نہیں وہ کیا ہے. پوسٹ نیم پہ کیوں؟ جی یہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ ہمیں بار بار ایک ایک سٹیپ اٹھانے کے بعد اس کو سیو کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں, ہماری بڑی بڑی محنت ڈیلیٹ ہو سکتی ہے اگر آپ یہ ہیبٹ نہیں بنائیں گے ہر سٹیپ کو سیو کرنے کی. ٹھیک ہے جی. ہم نے صرف جنرل پہ کام کیا, رائٹنگ پہ کام, صرف جنرل پہ کام کیا. یہاں پہ آپ کے آ کے سائٹ ٹائٹل اینڈ ٹیگ لائن بدلا بس, اور کچھ نہیں کرنا آپ. پھر اس کے بعد رائٹنگ پہ کچھ بھی نہیں کیا, ریڈنگ پہ کچھ بھی نہیں کیا, ڈسکشن پہ کچھ نہیں کیا, میڈیا پہ کچھ نہیں کیا. پرمالنک پہ آ کے ہم نے پوسٹ کیا. صرف 2 چیزوں پہ میں نے آپ کو کام بتایا ہے. ٹھیک ہے, صرف 2 چیزوں پہ میں نے آپ کو کام بتایا ہے. یہاں پہ بھی کبھی کبھی کام کرنا پڑتا ہے لیکن یہ تب بتاؤں گی جب ہم یہاں آئیں, فرنٹ اینڈ پہ آئیں گے. ابھی یہ آپ کو نہیں بتایا. ابھی آپ کے سیکھنے کی جو میں آپ سے کوسچننگ کروں گی, بعد میں کبھی میں سوال کروں, میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں. میں ہر نئے اسٹیپ پہ جانے کے بعد پیچھے والے کوسچنس کروں گی آپ سے باری باری. تو آپ کو اگر نہیں بھی آئے گا تو میں ریپیٹ کرتی رہوں گی. ہمیں یہاں صرف جنرل پہ اور پرمالنک پہ سیٹنگ کرنی بس, صرف 2 جگہ سے. ٹھیک ہے, پرمالنک پہ ہمیں پوسٹ میں جانا ہے اور جنرل میں ہم نے اپنا سائٹ ٹائٹل اینڈ ٹیگ لائن دینی ہے بس, اور کچھ نہیں کرنا. جی بس یہ تھا ہمارا آج. ڈیش بورڈ پہ ہم نے ایک سیٹنگ, ایک آپشن سیکھ. ٹھیک ہے, ہمارا ڈیش بورڈ کا کام ابھی کافی سارا ہے. ہم نے جو نیکسٹ اسٹیپ کرنا ہے وہ ہمارا کافی کمپلیکیٹڈ ہے اور کافی لینتھی بھی ہے. اس کے لیے میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھیجوں. میں کوشش کروں گی, میں پھر بعد میں بھول جاتی ہوں, میں ابھی کلاس اینڈ ہونے پہ آپ کو میں ویڈیو بھیجوں. جو نیکسٹ اسٹیپ میں نے آپ کو کروانا ہے, ہر کام کروانے کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو میرا پیٹرن ہے اس میں نے آپ کو جس ٹیب پہ کام کروانا ہے وہ ہے اپیرنس. اپیرنس پہ کام کریں, میں نے آپ کو تھیم پہ کام کریں. اس کے لیے میں آپ کو پہلے سے کچھ ویب سائٹ بھیجوں گی جس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے, تاکہ جب میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں تو آپ کے ذہن میں وہ ٹرمینالوجیز, وہ باتیں, وہ ورڈز تھوڑے تھوڑے فکس ہوئے ہیں جو میں بولوں گی بات. ویسے میں جب بتاؤں گی ویڈیو سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا لیکن کافی حد تک اس سے ریلیٹڈ. جی یہ تھی ہماری آج کی کلاس. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو. کوئی کوشچن آپ کا اس کے بارے میں ہو تو کر لیجیے. میم آج کی کلاس تو کافی اچھی رہی ہے, سمجھ بھی آیا سب کچھ الحمدللہ. تو کچھ کلاس سے ہٹ کے کویشچن ہے تھوڑا سا. جی جی وہ میرا کچھ گیدرنگ ایسی ہے کہ جہاں پہ یہ ویب سائٹ کا کام ہوتا ہے, مطلب جو میرے دوست ہیں جو بنا رہے ہیں, کام کرتے ہیں, اس نے مجھے بتایا تھا کہ کلائنٹ گریب کر کے لے کے آنے ہیں, مطلب مجھے مارکیٹنگ کا کام سونپا انہوں نے. اب اس نے یہ بتایا تھا کہ اگر ایک پیج کی ویب سائٹ کا ریٹ پرائس زیادہ سے ہوتی ہیں, اگر 2 پیجز ہوں تو اس کی زیادہ سے ہوتی ہیں. تو کیا ابھی پیجز کے اوپر کام ہوگا, مطلب جتنے پیجز ہوں گے ویسے وہ ویب سائٹ ہیوی ہوتی جائے گی, مشکل ہوتی جائے گی؟ یہ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب. اس کو کہتے ہیں لینڈنگ پیج. ویسے یہ بیفور ٹائم ہے, یہ کوسچن بیفور ٹائم ہے, جی لیکن پھر بھی میں آپ جی کو صحیح. بتا دوں اس کو کہتے ہیں لینڈنگ پیج, 1 پیج ویب سائٹ. اس میں سے آپ کہیں کلک کر کے آگے نہیں جا سکتے, بس ادھر ہی رہیں گے آپ. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے, یہ ہے سیکنڈ پیج ہوم, نہیں سوری 1 پیج ہوم. سیکنڈ پیج اباؤٹ, اس کو میں کلک کروں گی, یہ آپ کا سیکنڈ پیج آ گیا. اس کے چارجز بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, جی میں آؤں گی کانٹیکٹ پہ, یہ میرا 3rd پیج آ گیا. ٹھیک ہے, یہ میری کانٹیکٹ, یہ میری آ گئی کیٹیگریز, یہ میرا 4تھ پیج جی آ گیا. یہ جی میرا 4تھ پیج جب آیا تو 4تھ پیج کے اندر 1 2 3 4 5
5 more pages आप देख सकते हैं, ठीक है। कितने हो गए टोटल? होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड कैटेगरीज 4, 4 के अंदर फिर 4, 8 पेजेस, 8 पेजेस। और इसके अलावा ये शॉप जिसके अंदर यहाँ तो कैटेगरी नजर आ रही है, इस शॉप के अंदर पूरी की पूरी आपको नजर आएंगी जितनी भी मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखी। 4 और 4 8 और एक ये 9 पेजेस। 9 के बाद मेंस वॉच खोलूंगी तो 10, जेंट्स अनस्टिच्ड खोलूंगी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 पेजेस हैं मेरे पास जी। ये एक हैवी वेबसाइट है। जो ये वेबसाइट मैंने बनाई हुई है, ये वेबसाइट आप मैक्सिमम $400 एंड मिनिमम $400 एंड मैक्सिमम $600 की बनाएंगे जी। क्योंकि इसके अंदर कितने सारे पेजेस हैं। मैं जो वेबसाइट बनाकर देती हूँ, अगर मैं वेबसाइट बनाकर देती हूँ तो मैं सिर्फ ये 4 पेजेस की बनाकर देती हूँ। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर भी सिर्फ 3 पेजेस बनाती हूँ, ठीक है। कैटेगरीज के अंदर भी सिर्फ 2 पेजेस या 3 पेजेस बनाती हूँ और उसके अंदर भी मैं फिक्स प्रोडक्ट रखती हूँ और मैं उनको बताती हूँ कि जी इतने पैसों में इतनी प्रोडक्ट होंगी बस, ठीक है। उस हिसाब से फिर मैं उनको डिमांड करती हूँ। जैसे जैसे वो अपनी डिमांड बढ़ाते जाते हैं फिर उनके पैसे बढ़ते जाते हैं। ये बिफोर टाइम क्वेश्चन है, बाकी लोग इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। और आपको सोशल मीडिया का काम दे दिया, ये तो सबसे मुश्किल काम दे दिया आपको कस्टमर ग्रैब करने का। जी वही तो मुझे टेंशन थी कि मुझे कस्टमर ग्रैब करने आते नहीं है, तो मैंने आप दोपहर को आपसे यही बात की थी कि कस्टमर से बात कैसे होगी, ये कैसे करना पड़ेगा, तो मुझे उसका पता नहीं है। तो आपने थोड़ा सा हौसला दिया मुझे। आप ये जिम्मेदारी आपको लेनी आपको आएगी तो आप कामयाब होंगे। जिसको ये जिम्मेदारी लेनी नहीं ना, जिसको ग्रैब करना नहीं आता ना, वो स्किल सीखा हुआ बेकार हो जाता है। ऐसे ही वो मुझे उन्होंने बता दिया कि आपने कस्टमर लेके आना। जब मुझे स्किल के बारे में पता कुछ ना होगा तो मैं कस्टमर को कन्विंस कैसे करूंगा, कैसे लाएंगे डील कैसे। तो जिनको आपने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया है कि मैं आपको साथ थोड़ा सा नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको पूरा ही दूंगी, इंशाल्लाह थोड़ा सा नहीं पूरा दूंगी। आज के लिए जो है हमारे 2 क्वेश्चन फिर कस्टमर के लिए तैयार हो जाते हैं। सेटिंग के स्टेप में हम कस्टमर से पूछेंगे जी आप अपने साइट का नाम क्या रखना चाहे। साइट का नाम तो आपने हमें दे दिया, जो आपका डोमेन नेम है वही हमने लिख दिया। टाइटल क्या देना चाहते हैं आप, ये हमारा कस्टमर से नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। अगर आप चाहें तो ये बातें आप अलबत्ता लिख सकते हैं, कस्टमर के क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये क्वेश्चंस भूल जाते हैं करना। क्योंकि मुझे अब स्टेप बाय स्टेप पूरा काम A to Z पता है, तो मैं A to Z क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करती रहती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप क्वेश्चंस लिख लेंगे ना तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको चीजें भी नहीं भूलेंगी, कस्टमर के क्वेश्चन भी नहीं भूलेंगी। आपने होस्टिंग डोमेन के क्वेश्चन समझ लिए, याद कर लिए। वर्डप्रेस के में कोई क्वेश्चन नहीं था। वर्डप्रेस में आपको कस्टमर के लिए सिर्फ लॉगिन पास को और उन दोनों एड्रेसेस को सेव करना था। नेक्स्ट हमने आज सेटिंग पे गए हैं, डैशबोर्ड इंट्रो किया है हमने, थोड़ा सा उस डैशबोर्ड इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया है। उसमें आप सेटिंग में गए हैं, सेटिंग में जाकर जो आपका कस्टमर से सवाल बनता है वो आपको पहले से ही करना है। ये नहीं कि आप वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे तो बीच में कस्टमर का दिमाग खाते रहेंगे, ये नहीं करना। आपको सारे क्वेश्चन पूरे लाइन से लिखने पहले से याद करके, मतलब आपको 1 by 1 आपके जहन में होंगे, आपको पहले से करके रखेंगे साइट टाइप। अगर फर्स्ट दिन आपको नहीं भी याद रहता और कस्टमर आप तैयार करके दे देते हैं तो कस्टमर वेबसाइट चेक करता है, चेक करने के बाद कहता है जी यहाँ मेरा टाइटल बदल दें, मेरा साइट टाइटल इधर बदल दें। तो साइट टाइटल अब आपको पता चल गया है कि अगर कस्टमर ने साइट टाइटल बदलने की डिमांड कर दी है तो वो आप कहाँ से जाके, ये याद हो गया ना आपको? जी याद हो गया। बस जी, अब ये आपका नेक्स्ट एक कस्टमर का क्वेश्चन तैयार हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्किल से भी ज्यादा सीखने की इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का और अच्छी तरह समझने का, मेरे साथ कोऑपरेट करने का। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब कल हमारी लास्ट क्लास होगी, फिर मंडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आज वो जो आपने बोला था अभी वीडियो सेंड करनी है आपने जो, हाँ मैं वो आपको अभी सर्च करके ना वो वीडियो सेट करती हूँ, ट्यूटोरियल सेंड करती हूँ। और जहरा और
खुशबा और सना, इन तीनों ने तो बना लिया है। और ज़हरा का मैं आपको दिखाती हूँ। ज़हरा ने काफ़ी हद तक मैंने उनको एक ट्यूटोरियल सेंड भी किया था। उन्होंने मुझसे मैसेज करके कहा कि आप मुझे ट्यूटोरियल सेंड करें, तो मैंने उनको किया, बाकियों को मुझे याद नहीं रहा भेजना। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया, लेकिन शायद थोड़ा काम किया है। ज़हरा आपने कुछ? जी हाँ, ये देखें, ये नेक्स्ट स्टेप पे आ चुकी हैं। ये आपकी खाली वेबसाइट है ना, उन्होंने इसके ऊपर कुछ डाल दिया है। ये कैसे आएगा? वन स्टेप में आएगा सिर्फ, ये मैंने आपको इंशाल्लाह जल्दी बताना, ठीक है? ये मैं ट्यूटोरियल भेजूंगी आपको, और इस ट्यूटोरियल के जरिए ही आपको पता चलेगा। मैंने आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड में जो नेक्स्ट स्टेप बताना है, अपीयरेंस। अपीयरेंस अपीयरेंस में जाके आप कुछ थोड़ा सा काम करेंगे तो आपकी वो फ्रंट एंड बन जाएगा जैसे ज़हरा ने बनाया है, ठीक है? तो मैं फिर आपको भी इंशाल्लाह क्लास के बाद भेजती हूँ, ठीक है? थैंक यू। और ग्रुप में नहीं भेजूंगी मैं, आप लोगों को 1 बाय 1 भेजूंगी, ठीक है। थैंक यू। और इंशाल्लाह मंडे से आप लोगों का सेपरेट ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह